بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، اس خیال سے آپ کی محفل میں آ گیا ہوں میں۔ میرے دوستو، میں آج اپنی پہلی ویڈیو ریلیز کر رہا ہوں اور میرا یوٹیوب چینل انشاءاللہ ابتدائی مرحلے میں ہے اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ میرا عنوان اصلاح معاشرہ ود ملک نسیم۔ میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں، لیکن میں ہر پارٹی سے الگ اس چینل کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ اسی معاشرے سے پارٹیاں بنتی ہیں اور پارٹیاں ملک و قوم کی خدمت کرتی ہیں۔ چونکہ ہماری پولیٹکس میں اس وقت بہت سے ایسے رجحانات پیدا ہو گئے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ غلیظ گفتگو، یہ بہتان، جو کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر غور کیا جائے، جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیول پہ رہوں کہ میں کسی بھی پارٹی سے ظاہر نہ ہوں کہ میں کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری جو بات ہوگی وہ ایک پورے معاشرے کے لیے اصلاح کی صورت میں سامنے آئے، تاکہ آپ غور کریں، آپ اس کے اوپر فکر کریں۔ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے سب جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی عوام ہے، آپ میرے دوست، بھائی، رشتہ دار، عزیز اور میرے اس معاشرے میں رہنے والے ہر آدمی کو میں اپنے سے زیادہ باشعور سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی یاد دہانی کرا دوں، کیونکہ جذبات میں انسان بھول جاتا ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بننے والے ملک کی تہذیب و تمدن میں اتنا تنوع، اتنی بد اخلاقی، اتنی بہتان ترازی، اتنی غیبت، چغلی، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اخلاق، مسلمان ہونے کی پہلی نشانی اخلاق پر رکھی کہ مسلمان کا اخلاق جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے حبیب کا خلق پورا قرآن ہے۔ اسی طرح غیبت کے متعلق شرعی عمل ہے، یہ آپ کے اعمال کو کھا جاتا ہے، ہمارے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کے اوپر، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور یہ ہمارے اعمال کو کھا جاتا ہے، جس سے ہمارا جو پلڑا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارا دامن خالی ہو جاتا ہے اپنے نیک اعمال سے، کیونکہ وہ ہمارے اعمال جو اس کو منتقل ہو جاتے ہیں جس کی ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی برائیاں ہمارے کھاتے میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح تیسری بات میں نے بتائی کہ بہتان تو اللہ پاک کے نبی نے بہت ہی اس کی زبردست طریقے سے سرزنش کی ہے، اس کی سرکوبی کی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے سے یہ تین چیزیں نکال دیں کہ غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، اور الزام تراشی یا بد اخلاقی
اور اپنے زبان کو ہم نے گندا نہیں کرنا، ہر ایک کو اپنے سے معتبر سمجھنا ہے، کیونکہ اصل میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہتر کون ہے، ان کو کسی کی کون سی ادا پسند ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن ہم نے کبھی اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانکا، کبھی اپنے گریبان کو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے گریبان کے اندر کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے اخلاقی لحاظ سے، اور اپنے اخلاق کو بہتر کیا جائے، اور یہ اخلاق کی بنیاد جو ہے یہ اپنے ایک خاندان میں اپنے بڑوں سے شروع ہوتی ہے، تربیت بڑوں کی ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اور جس طرح کی والدین ایک اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کو دیکھ کر ہی اپنا رویہ لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کسی کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا اتنا نقصان ہو جاتا ہے ان چیزوں میں، ایک دوسرے سے حسد اور بغض جو ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ حسد جس کا کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے اس کا سارا نامہ مال ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے صحت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو دیکھ کر آپ اس کا حسد کرتے ہیں، اللہ پاک اس میں جس کا حسد کیا جاتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، اور لیکن آپ کو پہلے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد جو ہے نا وہ اس آدمی کی طرف چلا جاتی ہے، ہم اپنے اللہ کی مدد کو کھو بیٹھتے ہیں، جبکہ چغلی حسد بغض کرنے سے پہلے اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ پاک دوسرے آدمی کی طرف چلا جاتے ہیں، اس کی حمایت میں چلا جاتے ہیں، تو اللہ سے کوئی آدمی ٹکرا نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اعمال ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں ان کو، نماز اپنی جگہ پہ ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام ہیں، اسلام کے رکن ہیں، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے بعد یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہیں، تب جا کے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ لیکن حقوق العباد جو ہیں، اللہ پاک حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ پاک معاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت غفور رحیم ہے، لیکن حقوق العباد جو بندے کے حقوق ہیں وہ بندہ ہی معاف کرے گا، تو ہم کسی معافی کے حقدار ٹھہریں گے۔ لہذا میں آج کے بعد اپنے اس چینل کو شروع کر رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اگر اتنی پبلک میں سے کوئی ایک بھی انسان اگر میری وجہ سے، میں خود بہت ناچیز ہوں، بہت ہی حقیر ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی پرہیزگار یا اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت ہی کوئی آپ لوگوں سے زیادہ عظیم ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن معاشرے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں اگر وہ بری ہے تو اس کو ہم ہاتھوں سے نہیں اگر روک سکتے تو زبان سے ہمیں سمجھانا چاہیے، یاد دہانی کرانی چاہیے۔ اگر اس سے بھی نہیں کوئی طاقت رکھتا، زبان سے بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو پھر دل سے برا ضرور محسوس کرنا چاہیے۔ لہذا یہ دنیا کی شان و شوکتیں، دنیا کی عزت، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان میرے لیے اپنے ناک کو، یعنی اپنی ناک کو سائڈ پہ رکھے گا، سائڈ پہ رکھنے کا مطلب کہ اپنی انا اور عزت کو ایک طرف رکھ کے میری رضا کے لیے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ کرے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس کی عزت کو بڑھائیں گے اور اس کی عزت کو واپس لوٹائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں کی عزت تو اتنا معنی نہیں رکھتی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہمیں ہماری عزت جو یہاں پہ ہم ناک لے کے پھرتے ہیں، اگر اس کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے اسلام اور دین اور اپنے نبی اور اپنے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ہم
ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کی سختیوں کو برداشت کر کے ان میں سلجھاؤ پیدا کریں, ان کی اصلاح کریں, تو قیامت کے روز جو عزت اللہ پاک کے حبیب عطا کریں گے, اصل میں وہی عزت ہے, وہ ہماری زندگی کی ہوئی کمائی ہوگی جو اس دن اللہ پاک کے حبیب ہمیں واپس لوٹائیں گے. میرے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں جو بھی مجھے سمجھ بوجھ ہے دین کی یا اس معاشرے میں پریکٹیکل جو میں نے دیکھا ہے اس کی اصلاح کے لیے جو بھی مجھ سے ہو جائے, اور اگر کوئی میری بات پہ عمل کر لے گا تو شاید یہ نچیز بھی کسی کام آگے آ جائے انسان کے, اور اللہ پاک اس کے صدقے اس کے بدلے مجھے معاف فرمائیں. میں اسی چیز پر اپنے آج کے لیکچر کو کا اختتام کرتا ہوں, اور آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں, اور آئندہ میں انشاءاللہ اس کے بعد ہر روز کوئی نہ کوئی اپنی ایک ویڈیو ضرور آپ کی نظر کیا کروں گا, تاکہ آپ اس میں سے کچھ اگر اچھا لگے تو حاصل کر سکیں, یا آپ لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے, آپ کا ذہن اس کو قبول کر لے, آپ کسی ایسے موڈ میں بیٹھے ہوں, کیونکہ اکثر انسان اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو فٹافٹ ہی گزرتے آنکھوں سے نظروں سے گزرتے ہی اس کو قبول کر لے, لیکن کسی وقت انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا موڈ ہوتا ہے تو اس طرف مائل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, مجھے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے, تو میں کس طرح کروں. تو اگر یہ چیز میری کسی کے کام آ جائے تو میں غنیمت جانوں گا. تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. اگر پسند آئے تو میری حوصلہ افزائی کیجیے, اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر ٹاپک پہ میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اپنے چینل کا آغاز کر رہا ہوں. اصلاح معاشرہ ود ملک نسیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.